آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے یا اہل یثرب اے مدینہ والو لا مقام لکم نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ فارجعوا پس تم واپس لوٹ جاؤ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور اجازت مانگتا ہے ایک گروہ ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون وہ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وما ہی بعورہ اور حالانکہ وہ نہیں ہیں غیر محفوظ ان یریدون الا فرارا نہیں وہ چاہتے یا ارادہ رکھتے مگر صرف بھاگنے کا۔ کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو منافق لوگ تھے یا جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے یہ صرف فراڈ ہے، یعنی فریب دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ جب گھیرے گئے نا مدینے والے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو 10,000 جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ 10,000 کا لشکر جو تھا اس نے مدینہ کے ارد گرد محاصرہ کیا ہوا تھا اور اندر سے بنو قریظہ تھا یہودیوں کا، وہ بھی وعدے سے منحرف ہو کر ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل گیا تھا اور باقی کچھ ان میں منافق بھی تھے، 3,000 ٹوٹل تھے مسلمان، ان میں سے بھی کچھ منافق تھے۔ اب انہی منافقوں میں جن کا اللہ نے پیچھے تذکرہ کیا ہے ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی اے مدینے والو، یثرب جو ہے یہ مدینے کا پہلا نام ہوتا تھا۔ یہ ایک وقت تھا لکھا ہے کہ بنو امالکہ جو تھے وہ آ کر ادھر ٹھہرے تھے اور ان میں سے کوئی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا یثرب بن امیل، یعنی ان کے خاندان کا یا اس قوم کا ایک آدمی تھا، اس کے نام پر اس کا نام یثرب رکھا گیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے مدینہ تو پھر اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا۔ اب اس کا نام عام جو مشہور و معروف ہے وہ ہے المدینہ،
یا مدینہ پاک کہتے ہیں لوگ، مدینہ شریف کہتے ہیں، باقی ایک اصل نام جو ہے وہ المدینہ کے نام پر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت مدینہ النبی ہو گیا، بعد میں اس کا نام صرف المدینہ رکھ دیا گیا۔ تو اب اس کو ادب کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے کچھ مدینہ پاک کہتے ہیں، کوئی مدینہ منورہ کہتا ہے، کوئی مدینہ شریف کہتا ہے، تو جو بھی کہہ لیا جائے اب اس کا نام یہ ہے، پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ تو کہنے لگے یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، فرجعوا، پس واپس لوٹ جاؤ۔ کہنے لگے اب مارے جاؤ گے، گرے گئے ہیں، اب ادھر سے واپس لے جاؤ، کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں، یعنی انہوں نے تمہارا نام و نشان مٹا دینا ہے، اس لیے یا تو واپس دوڑ جاؤ۔ اس کے دو مطلب، ایک تو واپس گھروں کو دوڑ جاؤ، یا دوسرا ہے کہ واپس پلٹ جاؤ، اپنے دین نو چھوڑ دو، ان مسلمانوں کے ساتھ نہ ملو، اتحادیوں کے ساتھ، جو یہودی ہیں کافر ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگتا ہے ایک گروہ ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کچھ لوگ تھے وہ آپ سے اجازت مانگنے لگے، کچھ نے تو اپنے آپ ہی فیصلہ کرنا چاہا نا کہ ادھر سے دوڑ جاؤ، نکل جاؤ، تو کچھ کہنے لگے چلو بہانہ لگا لیتے ہیں، تو کہنے لگے یقولون ان بیوتنا عورا، بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی بعورا، حالانکہ وہ ہے غیر محفوظ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے جی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے گھر نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے گھروں کو ذرا محفوظ کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ ارادہ رکھتے مگر صرف بھاگنے کا، یعنی ایک بھاگنے کا بہانہ ہے کہ ہمارے مکان پیچھے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے گھروں کو ذرا محفوظ کریں، تالے شالے لگائیں، تو پھر آ جاتے ہیں آپ کے پیچھے۔ تو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النور میں کہ عورا کا معنی ہوتا ہے پردہ، یعنی 3 اوقات ایسے تھے جن میں کہا گیا کہ غلام جو آتے ہیں گھروں میں، نوکر ملازم، وہ اجازت لے کر آئیں۔ تو اس لیے عورت کو بھی عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو چھپا کر رکھا جائے، اس کی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا جائے، اس لیے اس کو عورا کہتے ہیں، عورت۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کیے جاتے لشکر مدینہ کے ارد گرد سے، اطراف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے طلب کیا جاتا فتنہ، لَأَتَوْهَا، تو وہ اس کو البتہ ضرور آتے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ وہ توقف کرتے مگر تھوڑا سا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اتحادی مدینہ کے اطراف سے ان پر آ جاتے نا، تو ان سے آ کر طلب کرتے ایک فتنہ، کہ یعنی مسلمانوں میں پھوڑک ڈالنا، مسلمانوں کے خلاف کوئی پروگرام بنانے کا، تو انہوں نے کبھی بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ آج جو بہانے لگا رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر خالی ہیں جی، ہمیں گھر محفوظ نہیں ہے، انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں کہنی تھی، انہوں نے فوری ان کے ساتھ مل جانا تھا، کیونکہ یہ بھی مشرک کافر یہودی ہیں، غیر مسلم وہ بھی ہیں، تو انہوں نے کوئی توقف نہیں کرنا تھا، یعنی کوئی سوچنا بھی نہیں تھا، انہوں نے فوری طور پر ان کے ساتھ مل جانا تھا۔ ہاں تھوڑا بہت ہوتا، تھوڑا بہت کسی کر لیتے، باقی انہوں نے ایسا کرنا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور البتہ تحقیق تھا انہوں نے وعدہ کیا اس سے پہلے کہ نہیں وہ پھیریں گے اپنی پیٹھوں کو۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، یعنی غزوہ احد کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب آئندہ اگر موقع ملا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ غزوہ احد پر بھی یہی ہوا تھا نا کہ 300 جو تھے نا، وہ عبداللہ بن ابی واپس لے کر آ گیا تھا احد کے میدان پر۔ وہ کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر لڑنا چاہیے، صحابہ کہتے تھے نہیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا جی ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہمارا تو مشورہ ہی نہیں مانا گیا، لہٰذا ہم نہیں ان کے ساتھ چلتے، واپس آؤ۔ تو 300 آدمی وہ لے کر واپس نکل آیا۔ تو اب ان جو منافق تھے نا، انہوں نے کہا جی آئندہ اگر کوئی موقع ملا نا تو ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، 2 میں بدر ہوا ہے، 3 میں احد ہوا ہے، 5 میں یہ آگے 2 سال بعد یہ پھر آ گیا احزاب والا واقعہ خندق کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں اپنی پیٹھ کو پھیریں گے، تو اب پھر یہ پھرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے اس کی بات پرس ہوگی،
آج تو ادھر فراڈ لگا رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، دھوکہ کرتے ہیں پھر تو کل قیامت کو تو پوچھ ہونی ہے نا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دیجیے ہرگز نہیں تم کو فائدہ دے گا تمہارا بھاگنا اگر تم بھاگو موت سے یا قتل سے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت نہیں تم فائدہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو اگر تم موت سے یا قتل کے ڈر کی وجہ سے بھاگ رہے ہو، بہانے تلاش کر رہے ہو، ہمارے گھر خالی ہیں، تو موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، کتنے سال اور زندہ رہ لو گے، ادھر سے چلے جاؤ گے تو آخر موت تو آنی ہے۔ تو اس لیے موت ایک اللہ پاک نے ایسی چیز پیدا کی ہے، نہ وہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ وقت سے وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ بندہ گھر بھی فوت ہو سکتا ہے، میدان جہاد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کہیں اصول بھی نہیں، نہ آج تک ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں، یعنی 11 ہجری تک، تو 17 غزوات ہوئے ہیں، تو کیا سب صحابہ شہید ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ تو اس لیے نہ کافر ہی سب مرے ہیں نہ مسلمان ہی سب شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جہاد کریں گے تو سب مر جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ دیکھیں بس میں حادثہ ہوتا ہے یا گاڑی میں ہوتا ہے یا موٹر سائیکل بائک پہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نا سب ہی مر جاتے ہیں، کبھی بچ جاتے ہیں کبھی سب مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے موت نے آنا ہی آنا ہے، نہ موت نے وقت سے پہلے آنا ہے نہ موت نے وقت کے بعد آنا ہے، جو اس کا وقت ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بند کر لو جہاں ہوا کا سوراخ بھی نہ ہو وہاں جانے کا، تم ادھر اپنے آپ کو بھی بند کر لو تو موت پھر بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ تم کو پھر فائدہ نہیں دے گا تمہارا بھاگنا، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو پھر وقت آئے گا کہ وہ جب تم کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، ہاں تھوڑا سا فائدہ دے گی، تو اور 2 سال یا 4 سال یا سال زندہ رہ لو گے، کتنا کو رہو گے، آخر تو موت آنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔